جی ناظرین، آزاد خبر کے ساتھ میں عدنان حیدر. مبارک ہو ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے نام نہاد لیڈرز کو جو عمران خان صاحب کو خاموش کرانے کی کمٹمنٹس کرتے آئے، اور وہ ان کی کمٹمنٹ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ شاید آج 7واں دن ہے یا 6واں دن ہے عمران خان صاحب کا ٹویٹر سے یا ایکس سے کوئی پوسٹ سامنے نہیں آئی. تو عمران خان صاحب کو خاموش کرانے میں یہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے ہفتے عمران خان صاحب سے ملے اور ان کو کہا گیا، ان کو سجیشن دی عمران خان صاحب کو کہ آپ اپنا جو سوشل میڈیا ہے، خاص طور پہ ایکس، وہ اس پر جو پوسٹ ہو وہ ہم ایک کمیٹی کے پاس سے ہو یا ہم سے ہو کے جائے یا وہ ہمیں دے دیا جائے، جس پر عمران خان صاحب نے واضح طور پہ ان کو منع کر دیا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کو. تو جب عمران خان صاحب نے منع کر دیا تو وہی ان کے لیے مشکل ہو گئی کہ اب کیا ہوگا. عمران خان صاحب تو ایز یوزول جس طرح بولتے ہیں، جس طرح بات کرتے ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے. تو پھر دوسری ٹیکنیک کو اپنایا گیا جس کو ایڈوانسڈ ٹیکنیک کہتے ہیں، یا آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ٹائپ کو ٹیکنیک کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا یہ گیا کہ ایک تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بحال ہوئیں، تو علیمہ خان صاحبہ کو کل، کیونکہ فیملی ڈے تھا منگل کے دن، ان کو ملنے نہیں دیا گیا. تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے کہ عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے اپنی کوئی بات باہر تک نہ بھیج سکیں. دوسرا جو سب سے بڑا انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ شاید اس کریک ڈاؤن میں جو کہ شروع ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف جس کا رخ ہے، اس کریک ڈاؤن پہ شاید ہو سکتا ہے علیمہ خان صاحبہ کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے. تو علیمہ خان صاحبہ کیونکہ اس ٹارگٹ میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ سے کہیں کہ کچھ عرصے کے لیے تم جو سوشل میڈیا کی پوسٹ اور باقی چیزیں ہیں ان سے دور ہو جاؤ. یہ ایک آپشن ہو سکتا تھا. تو علیمہ خان صاحب ان کے لیے ایک ایسا ٹارگٹ ہے جس کو وہ شاید بائی پاس کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو عمران خان صاحب سے ملتے ہیں اور وہ باہر آ کے ایک نیریٹو دیتے ہیں، عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کی کہی ہوئی بات کو پوسٹ کرتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی کہی ہوئی بات کا ذکر بھی کرتے ہیں. ان میں ایک نام فیصل چودھری صاحب کا بھی ہے جو فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں. تو فیصل چودھری صاحب کو کل انہوں نے ملاقات نہیں ہوئی ان کی، اور مالک صاحب کے شو میں بیٹھ کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے انہیں لیگل ٹیم سے نکال دیا ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ آدھی کہانی بیان کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے ان سب نے مل کے ایک پورا گراؤنڈ سیٹ کیا، اور اس گراؤنڈ میں ٹارگٹ کیے گئے لوگ کہ ان لوگوں کو عمران خان صاحب سے دور کرنا ہے. اور جو پارٹی ایکٹیویٹیز ہیں ان ایکٹیویٹیز سے بھی کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. جیسے حماد اظہر صاحب کو بڑے عرصے سے ٹارگٹ کیا ہوا کہ انہیں دور رکھنا ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز سے کہیں، کیونکہ حماد اظہر ان لوگوں میں ہے جو شاید سہولت کار نہیں ہیں طاقتور حلقوں کے. تو اسی طرح فیصل چودھری صاحب ہیں. فیصل چودھری صاحب کوشش کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کہیں، جو عمران خان صاحب مطالبہ کریں، یا جو عمران خان صاحب اس خواہش کا اظہار کریں، وہ اس کو آ کے لوگوں تک پہنچائیں بھی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر، 2-3 اور لوگ جو ان کے لیفٹ رائٹ ہیں، انہوں نے پورا گراؤنڈ تیار کیا. عمران خان صاحب کو آئے روز جب ملاقات ہوتی تھی تو شکایتیں ضرور فیصل چودھری صاحب کی لگائی جاتی تھیں، اور یہ بتایا جاتا تھا عمران خان صاحب کو کہ جی فیصل چودھری صاحب بھی وہی کر رہے ہیں جو فواد چودھری کرتے ہیں، تو یہ تو پارٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو ایک بار، 2 بار، 3 بار، بار جب یہ بات ریپیٹ کی گئی تو خان صاحب کو تھوڑا سا انہوں نے فیصل چودھری کے حوالے سے ڈاؤٹ میں ڈالا، اور پھر اس بات میں وہ کامیاب ہو گئے کہ عمران خان صاحب نے ان کو لیگل ٹیم سے نکال دیا. فائن، مان لی میں نے آپ کی بات. پر میرا ایک سوال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی سارے جو آپ کی ٹیم ہے، کہ عمران خان صاحب سے کل ہونے والی ملاقات میں انہوں نے کیا کیا کہا آپ سے، کس بات کا ذکر کیا؟ عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا کیوں خاموش ہے؟ لوگ منتظر ہیں، سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. کیونکہ آپ نے تو بہت نعرے لگائے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بہت امیدیں دلائی ہیں کہ ہم ایک لمبی تحریک لے کے آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم عمران خان صاحب کی ریلیز کو لے کے بہت سنجیدہ ہیں، ان کے کیسز کو لے کے بہت سنجیدہ ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پیغام تو آف کورس دیا ہوگا. تو وہ کیا پیغام ہے؟ عمران خان صاحب سے ہونے والی ملاقات کو کیوں نہیں لوگوں تک پہنچایا گیا؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے کورٹ کو اس بات
پر گارنٹی دی ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوگی اس کو باہر آ کے رپورٹ نہیں کیا جائے گا. یہ انوکھی طرح کی گارنٹی ان وکلا صاحبان نے دے دی ہے. میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیریٹو ہے بالکل ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ لوگوں سے بات کریں, ایک بڑا اسٹرانگ نیریٹو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ملتا ہے. اللہ دی قسم ہے یہ سلمان اکرم راجہ دا, بیرسٹر گوہر دا اور جہے لیفٹ رائٹ تو 2-4 لوگ کوٹ پائے پاکستان تحریک انصاف دے لیڈر لگتے ہیں, یقین جانے کہ ان کا ٹکے کا رول نہیں ہے اس نیریٹو میں. پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو پاکستان تحریک انصاف نے ورکر نے بنایا ہے. عمران خان ایک ٹویٹ کرتا ہے, وہ اس کو اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس کی تشریح نکالتے ہیں, اس سے پھر پارٹی کا جو موقف ہے اس کو لے کے چلتے ہیں. اس میں اس موجودہ لیڈرشپ کا جو پاکستان تحریک انصاف کی نام نہاد لیڈرشپ ہے وہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. آپ سلمان اکرم راجہ صاحب شاید کسی لوکل بار کا بھی الیکشن نہیں جیتے کبھی. بیرسٹر گور صاحب نے 2-3 دفعہ کی مختلف جماعتوں سے, پیپلز پارٹی سے, جماعت اسلامی سے ٹرائی کیا الیکشن لڑنے کا, لیکن وہ شاید کچھ 100 ووٹ ہی انہیں پڑے تھے. بیرسٹر گور صاحب اپنے سر پہ تو آج کونسلر بھی پورے پاکستان میں کہیں نہیں جیت سکتے. تو یہ تو صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹھپا تھا جس وجہ سے ان کو ووٹ ملے اور یہ جہاں تک پہنچے. اور یہ کر کے رہے ہیں, یہ الٹا ڈیمیج کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کے نیریٹو کو. فیصل چودھری صاحب کو نکلوانا, اور یہ انہوں نے فیصل چودھری صاحب کو نہیں نکلوایا, میں آپ کو بتاؤں فواد چودھری صاحب جب 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جو پیشیاں تھیں اس میں ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اور آپ اس کو ری چیک بھی کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جو 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب سے کے ساتھ اس دن کورٹ میں ان کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں. تو عمران خان صاحب نے بڑا اچھا رسپانس دیا, اور عمران خان صاحب نے شاید اس امید کا اظہار بھی کیا تھا کہ ان کو واپس لے لیا جائے. تو کچھ لوگوں کی واپسی کے حوالے سے پلان آؤٹ بھی ہو گیا تھا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایک چہرہ تو چاہیے جو پارٹی موقف ڈیفینڈ کر سکے. مطلب یہ جتنے بھی لیڈرز آپ نے دیکھتے ہیں لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے, کبھی ان کو ٹی وی اسکرینز پر دیکھیں, کبھی آپ ان کو ٹاک شوز میں دیکھیں, یہ پارٹی نیریٹو نہیں بتا رہے ہوتے, یہ عمران خان کا ایک ٹویٹ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو فواد چودھری صاحب میں ایک کیپیسٹی تھی کہ وہ آئیں اور پارٹی نیریٹو کو پہ بات کریں, لیکن انہی سرکردہ رہنماؤں نے جب یہ دیکھا کہ فواد چودھری کی واپسی کے راستے ہموار ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر گراؤنڈز بنانا شروع کر دی, کیونکہ ایکسیس بہت زیادہ ہے ان کا. اچھا ایکسیس عمران خان صاحب سے تو ہے ہی ہے, طاقتور حلقوں سے بہت زیادہ ایکسیس ہے ان لوگوں کا, اور بڑے یہ با اعتماد سورس بن چکے ہیں طاقتور حلقوں کے. تو لہٰذا انہوں نے بھرپور انداز سے گراؤنڈز بنائے اور فواد چودھری صاحب کو بھی اس لسٹ سے ان کی واپسی جو تھی وہ ختم کروائی. اسی طرح حماد اظہر صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, کئی اور اہم رہنما جو ہیں جو ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں ان کو بھی یہ دور رکھتے ہیں کہ کہیں اگر یہ واپس آئے تو ان کی جو بادشاہت ہے, ان کی جو نمبرداری ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. اب دیکھ لیجیے نا کہ اسد کیسر صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب آج لندن میں ہیں اور وہ عید لندن میں گزاریں گے. وہ بھائی آپ کی پارٹی کا سربراہ, آپ کی پارٹی کا بانی عمران خان جیل میں ہے, اس کے کیسز عید کے بعد چلے گئے ہیں, اس کے ریلیف کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی, جو طاقتور حلقوں سے بات چیت کے رستے تھے وہ بھی بند ہو چکے ہیں. آپ کو احتجاج کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, پلان چاک آؤٹ کرنا ہے, تو آپ کو تو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. آپ کو نواز شریف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لندن پہنچ گئے ہیں. نواز شریف لندن جائے برا, اور اسد کیسر صاحب تسی لندن جاؤ تو آپ کے لیے ہم اچھے الفاظ استعمال کریں گے. تو یہ لوکل جو آپ کا ورکر ہے, پارٹی ورکر, جس نے شاید بہت 2 سالوں میں بہت سفر کیا, 2.5 سالوں میں, اور وہ ابھی تک سفر کر رہا ہے, اور اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے. اور وہ ورکر شاید سلمان اکرم راجہ کو نہیں سننا چاہتا, بیرسٹر گوہر کو نہیں سننا چاہتا, کیونکہ اس ورکر کو لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اپنی بات آ کے کرتے ہیں. اور یہ سچ بھی ایک طرح کا ہے, کیونکہ یہی لوگ پچھلے ہفتے عمران خان صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس ہمیں دے دیجیے, اور اس پر جو پوسٹ ہو وہ ایک ہمارے تھرو ہو کے جائے یا اس کو چیک کر لیا جائے. جب عمران خان صاحب نہ مانے تو پھر عمران خان صاحب کو روک دیا گیا ان لوگوں سے ملنے کے لیے, اور یہ سارا کچھ پلان آؤٹ انہی 4-5-6 لوگوں نے کیا. اب کچھ لوگوں نے کل کا جو میرا ویلاگ تھا اس پہ یہ اعتراض اٹھایا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس شاید عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. تو میں نے اس سے پہلے ایک لفظ شاید استعمال کیا کہ شاید کوئی آپشن نہیں بچا. یس, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں بچا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ طاقتور حلقے عمران خان صاحب سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے. فیض حمید صاحب کا معاملہ عید کے بعد وائنڈ اپ ہو جائے گا, اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی ٹیک اپ کر لیا جائے گا, خان صاحب کو بھی.
تو عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی آپ کو خان صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ بہت پاپولر لیڈر. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں, لیکن سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. وہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہے کہ وہ بہت مشہور عالم ہوں, وہ بہت بڑے کوئی بزنس مین نہیں کہ بڑے مشہور بزنس مین. وہ سیاست دان ہے, وہ مشہور سیاست دان ہے. تو مشہور سیاست دان کے پیچھے اس کی سیاسی جماعت ہوتی ہے. تو سیاسی جماعت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ کر سکے, وہ باہر نکل کے کوئی احتجاج کر سکے, کوئی جلسہ جلوس کر سکے. پاکستان تحریک انصاف آج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی جلسہ جلوس یا تقریر یا کوئی احتجاج کر سکے. یہی وجہ ہے کہ وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جانب بڑھے. اب گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حوالہ وہ حال سن لیجئے. اسد کیسر صاحب لندن چلے گئے ہیں, وہ لندن سے واپس آئیں گے تو کوئی کہانی آگے چلے گی. گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جو سب سے بڑا پلیئر ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. مولانا صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی جو اسپیشل کمیٹی ہوئی تھی اس میں جو اپنا موقف دیا اور پھر جو ان کا بعد میں پریس ریلیز آیا, وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر نہیں نکلیں گے. تو جب مولانا صاحب بھی سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے, گرینڈ الائنس تو پھر آپ کا رہ گیا. گرینڈ الائنس میں وہ 4 5 6 جماعتیں رہ گئی ہیں جو 2 ہزار بندہ بھی اکٹھا کر کے 4 دن کے لیے نہیں بٹھا سکتی. پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بندہ لائے اور بٹھا دے. سو احتجاج بھی کا آپشن بھی عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہا. تو یہ جب ساری صورتحال نظر آتی ہے تو اس پر مجھے ایک ہی جملہ یاد آتا ہے. وہ ہمارے سرائکی کا ایک پورا دوہڑا ہے لیکن اس کا ایک مصرع ہے کہ نم ہردا انہ لوکاں دوں پر بن کے شیر منائری. تو مطلب کہ شیروں کو باندھ کے مروا دیا جاتا ہے, اور یہ باندھنے والے افسوس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہیں, وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ لگائے گئے ہیں, اور عمران خان صاحب نے خود لگائے ہیں. اور شاید اب عمران خان صاحب کو بھی یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ جس بند گلی میں مجھے پہنچا دیا گیا ہے, تو جو میرے کھبے سجے فرشتے بٹھائے گئے ہیں, لوگ لگائے گئے ہیں, وہ کسی نے اپنے خاص مقصد کی خاطر لگائے تھے, اور وہ ان کا مقصد تو پورا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کا مقصد پورا نہیں کر رہے. امید یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مقصد پورا ہو. اس کے لیے خان صاحب کو, پوری پارٹی کو دوبارہ سے اس کو ری اسٹیبلش کرنا پڑے گا, نئے لوگوں کو, پرانے لوگوں کو, اور وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ سنسیئر ہیں, وہ لوگ جن پہ ورکر ٹرسٹ کرتا ہے. ان لوگوں پہ تو ورکر بھی ٹرسٹ نہیں کرتا.